بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہانیوں کے سفر میں ایک اور کہانی پیش خدمت ہے۔ تاریخ کے صفحات میں ایسے کئی کردار ہیں جنہوں نے اپنے اعمال سے دنیا کو متاثر کیا، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے ذکر کے بغیر سخاوت اور عظمت کی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک نام حاتم طائی کا ہے، جو اپنی سخاوت، مہمان نوازی اور انسان دوستی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کہ آپ نے کبھی ایسے شخص کے بارے میں سوچا ہے جو اپنی خوشحالی کو دوسروں کے لیے وقف کر دے؟ حاتم طائی کا کردار ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان اور ایثار کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ ان کے دلکش واقعات، ان کی بے لوث قربانیاں اور ان کے منفرد انداز زندگی آج بھی دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ چلیں تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں جہاں حاتم طائی کے کردار کی روشنی سے صحابہ کا ایک نیا باب رقم ہوتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے بلکہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت مال و دولت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے۔ روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ایسا ہے جو ناواقف ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفی سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا اونٹ جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اور اس اونٹ کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی چیز کا اس سے مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی اس کا اونٹ ہے۔ بادشاہ کو درباری کی بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور اس سے وہ اونٹ مانگ لاؤ۔ اگر وہ اونٹ دے دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ قافلہ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔
ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات، گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے حق ادا کر دیا اور مہمانوں کے توازن اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم گئی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے اونٹ کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ اونٹ کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا اونٹ بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ اونٹ ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا اونٹ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رات بھر طوفانی بارش برستی رہی کہ چراغاں یا کسی اور جگہ سے کوئی اور جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے اونٹ کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت تھا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی تہ کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے، ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کرے، اس کا سر اٹھا لائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلواروں کو درمیان میں رکھ کر حاتم کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوشگوار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور اسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گردیدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا اور خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے، کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ مجھے آپ وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر حاتم طائی مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں۔
اگر یہ کام آپ اس وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا، اس معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کے قبیلے پر کسی دشمن قبیلے نے حملہ کیا اور کئی افراد کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں کو اپنے علاقے میں لے جا کر غلام بنائے جانے کا خطرہ تھا۔ جب حاتم طائی کو اطلاع ملی تو وہ فوراً ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دشمن قبیلے کے سردار نے ان قیدیوں کی رہائی کے بدلے بڑی رقم کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ حاتم طائی نے اپنے قبیلے کے قیمتی سامان، مال و دولت اور حتیٰ کہ اپنی جائیداد تک دینے کی پیشکش کی تاکہ قیدیوں کو آزاد کروا سکیں۔ جب حاتم طائی دشمن قبیلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کروایا بلکہ دشمن کے سردار کو بھی اپنی سخاوت اور عزت نفس سے اس قدر متاثر کیا کہ وہ حاتم طائی کا مداح ہو گیا۔ سردار نے کہا، حاتم، تمہاری سخاوت اور انسانیت کے جذبے نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ آج سے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں رہی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔